السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ ماہر شادی ہیں، ماہر معاشیات ہوتے ہیں، ماہر زبان ہوتے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں ایک مثالی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 اور 4 تک یہاں ماشاءاللہ شادیاں کی ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ سب سے چپتا ہوا جو سوال ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے، خفیہ شادی سے متعلق بتائیں کہ آج کل ایک بہت یہ شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کی ترغیب کی وجہ سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، 1 2 3 4 کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خفیہ شادی کا سلسلہ ہے اور اس میں تھوڑی سی میں آپ سے اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤ، گواہ ہو جاتے ہیں، قاضی ہو جاتا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ادھر جو ہے وہ پہلی جو اس کی بیوی ہوتی ہے زوجہ، اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور پھر طلاق کا معاملہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا آپ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھے کہا نا ماہر شادیات، ایسا نہیں ہے، میں 20 سال سے جامعۃ الرشید میں حدیث، فقہ اور عربی ادب اور مختلف موضوعات پڑھا رہا ہوں، عربی گرامر اور مختلف موضوعات پر میری بہت ساری تحقیقات بھی ہیں جامعۃ الرشید میں، خصوصاً تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ، اور بھی کچھ بہت سارے تحقیقی مسائل ہیں۔ تو وہ مشہور میں شادیوں کے باب میں اس لیے ہو گیا کہ میرے علاوہ عام طور پر کوئی اس ٹاپک پہ بات کرتا نہیں، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ماہر کوئی شادیات ہوں ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، کتاب آپ کی ہے نا اس پر؟ تو میری تو تکافل پر بھی ہے، اسلامک بینکنگ پر بھی ہے، وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، شادی پر لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ مشہور ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا نا خفیہ شادی، اصولی طور پر تو دیکھیں، اعلنوا النکاح ولو بالدف، حدیث میں آتا ہے نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے کرو، تو اعلان کر کے ہی نکاح کرنا چاہیے، چھپن چھپائی یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے چیز۔ اگر اتنا خفیہ ہے کہ 2 گواہوں کو بھی نہیں پتہ، وہ تو پھر نکاح ہی نہیں ہے، لا نکاح الا بحضور شاہدین، حدیث میں جو آتا ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، چاہے چھپ کے بھی ہو، لیکن شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کل آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ کیسے اس کو بتائیں گے بھئی یہ کون ہے؟ یہ آپ کہیں گے میری بیوی ہے، لوگ کہیں گے شاید بعد میں بات بنا لی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے صحابی کو بلا کے کیا فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر کون بدگمانی کرے گا؟ آپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدگمانی کا موقع نہیں دیا، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو انسان کی خود ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بدگمان نہ ہونے دے۔ تو چھپن چھپائی والے جو نکاح ہوتے ہیں، نکاح تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، نکاح ہی کہلائے گا، وہ زنا نہیں کہلائے گا، لیکن یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک نقصان تو اس میں یہ ہے، خاص طور پہ دیندار لوگ جب یہ کام کریں گے تو اور بدگمانی، لوگ کہتے ہیں لوگ بھائی خفیہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں ہماری بیوی ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو بدگمانی کا ذریعہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بیوی کے حقوق عام طور پہ ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے بہت سارے علم میں ایسے نکاح آئے ہیں کہ لڑکی نے لڑکے سے چھپ کے نکاح کیا، اب چونکہ فیملی انوالو نہیں تھی، خاندان انوالو نہیں تھا، تو کیا ہوا ہے کہ بعد میں مرد کا دل بھر گیا، اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے لڑکی سے۔ جب نکاح علیہ اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیوی ہے، تو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اس میں لڑکیوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اکثر ایسے جو کیسز آئے ہیں نا سامنے، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکیوں کو نقصان ہوا، مرد نے پھر جو ہے نا جان چھڑائی ہے، اس کا